اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک اور سبق آموز اور سکسیسفل سٹوری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مکینک تھا، وہ کام کرتا تھا۔ مکینک آپ کو پتہ ہے کیا کام کرتے ہیں؟ گاڑی ٹھیک کرتا تھا۔ انگلینڈ میں تھا، لندن میں 11 گھنٹے کام کرتا تھا اور $10 اسے نوجوان کو روزانہ مزدوری ملتی تھی۔ لیکن یہ محنتی نوجوان اپنے گھر واپس آتے ہی آدھی رات تک ایک نئی قسم کا انجن بنانے میں مصروف رہتا تھا۔ جب اس کے والد، جو ایک کسان تھے، اس کی ان کوششوں کو فضول سمجھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ خواہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ جب سردیوں کا صرف ایک شخص تھا جو اس کا ساتھ دیتا تھا، وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی اور اس کو فضول نہیں سمجھتی تھی۔ وہ ساری رات اس کے ساتھ رہتی اور اس کی ہمت بندھاتی۔ جب سردیوں کا موسم آتا تو وہ اپنے شوہر کے لیے گیس کا لیمپ لے جاتی اور اس سے روشنی کرتی، جبکہ اس کے اپنے دانت، جو اس کی بیوی تھی، اس کے دانت سردی سے بج رہے ہوتے تھے۔ اس کا شوہر اسے مومنا کہہ کر پکارتا تھا۔ یہ سلسلہ کوئی 3 سال تک چلتا رہا۔ پھر 1893 آ گیا، جب یہ نوجوان تقریباً 30 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کا کام مکمل ہونے کے قریب تھا جو وہ انجن کی طرح کا کر رہا تھا۔ ایک دن پڑوسیوں نے ایک عجیب سی آواز سنی اور اپنی کھڑکیوں سے باہر جھانکا تو دیکھا وہ جس نوجوان کا روزانہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور اس کی بیوی کا بھی، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایسی گاڑی میں سوار ہے جو بغیر گھوڑوں کے چل رہی ہے۔ یہ جو نوجوان ہنری فورڈ تھا، جس نے پہلی گاڑی بنائی، ہنری فورڈ کے نام سے۔ اس دن دنیا نے ایک نئی ایجاد کا جنم دیکھا جو آنے والے وقت میں شہری ترقی کے لیے بے حد عام ثابت ہوئی۔ اگر ہنری فورڈ اس ایجاد کا باپ نہ ہوتا تو پلاسٹک کی ایجادات اور باقی جو اس کے ریلیٹڈ ایجادات ہیں جس سے ہم نے کام لیے ہیں، یہ ایجادات بھی نہ ہوتی جس سے ہم روزی رزق کما رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہنری فورڈ ایجاد کا باپ تھا، بلا شک اس کی بیوی اس کا ساتھ نہ دیتی تو وہ کامیاب نہ ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے بیوی اس کی ایجاد کی ماں تھی۔ 40 سال بعد جب ہنری فورڈ سے پوچھا گیا، بوڑھا ہو گیا،
اگر اسے دوبارہ زندہ ہونے کا موقع ملے تو وہ کیا بننا چاہے گا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، میں نے ایجادات کی ہے، مجھے کوئی اس پہ بھی اتنا فخر نہیں ہے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے تو میری بیوی میرے ساتھ ہو۔ تو دیکھ لیں دوستو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، وہ میں آپ کو آخر میں نے آپ کو کہا تھا بتانا ہے۔ آپ کو اگر ایک حوصلہ دینے والا شخص آپ کے ساتھ ہو، خواہ آپ کی بیوی بھی ہو، خواہ آپ کا بھائی ہو، خواہ آپ کی بہن ہو، خواہ آپ کی ماں ہو، خواہ آپ کا باپ ہو، تو آپ پھر بھی سکسیس ہو سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز جو ہیومن رائٹس میں ہے، اچھا دوست ویسے آپ کا تعلق والا نہیں ہے، اچھا مشورہ دینے والا، تو میرے دوستو اچھا سبق دیں دوسروں کو، اچھی چیزیں بتائیں تاکہ وہ بھی کامیاب زندگی گزاریں، آپ کے پلے سے کچھ نہیں جائے گا۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔